تمام مومنین جو ہے اپنے اپنے معمول کی نفرت کے لیے اور بارش کے لیے اور باقی آنکھوں مولا کے ذوق ذاتی کے لیے اس نے سب سب پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد. جو مومنات ظاہرین سفر میں ہیں سفر میں ہیں یا کسی کو سفر میں ہیں اور یا کسی مشکل میں ہیں یا کسی پریشانی میں ہیں ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے مشکلات کی آسانی کے لیے اور سب کی حاجات کی برابری کے لیے اپنے اپنے والدین اور مومنین کی مقصد کے لیے سباب آوازیں بلند اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. یا علی. زندہ باد. مردہ باد. مردہ باد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ
جو
کیونکہ اللہ نے محدود نہیں کیا عبادت کے سفر کو، بلکہ عبادت کو ایک وسیع پہ مانا دیا ہے خدا نے۔ خدا نے کہا کہ صبح جب اٹھو اور شب جب خواب بستر میں جاؤ، اس وقت تک پورا دن اس نیت کے ساتھ ہر عمل کو انجام دو کہ اس میں خدا کی رضا ہے۔ یعنی جن جن باتوں سے اے انسانوں سے میں نے تمہیں روکا، صبح سے لے کے شام تک ان باتوں سے رکے رہو، اور جن جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا انجام دینے کا، ان کو انجام دیتے رہو۔ یہی عبادت ہے، یہی عبادت خدا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عبادت معلوم یہ ہوا کہ عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا، ماشاءاللہ صحیح، اور نماز، روزہ اور ذکر و تسبیح و تحلیل یہ بھی عبادت ہے، یہ محبت ہے، اس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ روحانیت جب بڑھتی ہے تو انسان اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت پیدا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ ذکر لسانی، تسبیح ہو گئی، تقدیس ہو گئی، تحلیل ہو گئی، نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، دعا ہو گئی، یہ کس کے لیے؟ اپنی روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے۔ جب روح پاکیزہ ہوگی ان دعاؤں سے، ان ذکر سے، تسبیح سے، تو خدا تعالیٰ کی طرف سے روحانیت ملے گی، اور وہی روحانیت اللہ کی اطاعت میں سارا دن تمہاری مدد کرے گی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اول وقت نماز فجر پڑھو، اس کے بعد تسبیح و تحلیل ذکر کرو، تاکہ بات کرنا اس کی مستحب ہے۔ تو یہ جب روحانیت آئے گی، دعائیں کرتے رہو، خالی دعائیں کرنا ہی روحانیت میں اضافے کا باعث ہے۔ جب یہ دعائیں کرو گے، ساری ذکر و تحلیل کرو وضو کے وقت، تو یہ روحانیت تمہاری مدد کرے گی سارا دن۔ ایک لوبریکیشن ہوتی ہے، لوبریکیٹ یعنی ایک چکنائی چیز ہوتی ہے، جب مشینری انجن کو جب چلاتے ہیں تو خوش نہیں چلتا جب تک اس میں لوبریکیٹ نہ ہو۔ تو یہ دعا، تسبیح، تحلیل، نماز، ذکر، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ لوبریکیشن کا کام کرتی ہیں۔ سارا دن کی اطاعت، جو ہماری مشینری، ہمارا دماغ، ہمارے جارے جو خدا کی اطاعت میں سارا دن گزاریں گے، تو ان سے یہ لوبریکیشن ملے گا ہمیں کہ ہم اللہ کی اطاعت کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تو 1,24,000 روپیہ خدا نے بھیجے ملین، کس کے لیے؟ اسی عبادت کے تصور کو سمجھانے کے لیے۔ ماشاءاللہ صحیح، کہ عبادت کیا ہے، عبادت کیا ہے، اس کو پہلے انبیاء آئے، انبیاء نے عمل کر کے دکھایا۔ دیکھیں جب کوئی نمونہ کوئی رہنما نہ ہوگا تو ہمیں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو خدا نے بطور ماڈل، بطور نمونہ انبیاء کو بھیجا۔ اب انبیاء کی تقسیم ہے، ادھر کوئی محلے کے نبی تھے، کوئی شہر کے نبی تھے، کوئی آج کے بعد میں صوبے کے نبی تھے، کوئی ملک کے نبی تھے، کوئی دنیا کے نبی تھے، یعنی کیٹیگری سے انبیاء سارے نبی جو ہے وہ اولاد کی ہیں۔ کچھ مقامی انبیاء بھی تھے، سبھی کا مقصد اللہ نے کیوں بھیجا؟ اپنے عبادت کے مقصد کو سمجھانے کے لیے، اور عبادت کے دستور اور طریقے کو سمجھانے کے لیے کہ عبادت اللہ کی کیسے کی جاتی ہے۔ کوئی اور ایک ہستی کی ہے، یعنی پہلے توحید کو بیان کیا انبیاء نے، توحید کے تصور کو واضح کیا کہ توحید کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، خالقیت کیا ہے، اللہ کے وجود کو بیان کیا، اس کو ثابت کیا۔ اس کے بعد کہا کہ جب اتنا بڑا حاکم ہے، اتنا بڑا خالق ہے، تو ہم مخلوق کا فرق کرتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اچھا تو کیسے کریں؟ اب کیا فرماتے ہیں کہ جیسے ہم کر رہے ہیں ویسے کریں۔ ہمیں اللہ نے بھیجا اس لیے ہے تاکہ ہم آپ کے سامنے عمل کر کے دکھائیں، تو آپ ہمیں فالو کرتے، ہم ہمیں ہماری پیروی کرتے، آپ اپنے ہمارے جاتے، اللہ کی اطاعت کریں۔ انبیاء نے بکریاں بھی چلائی، انبیاء نے شادیاں بھی کی، انبیاء کی اولادیں بھی تھیں، انبیاء نے گھر بھی بنائے، انبیاء نے کھیتی باڑی بھی کی، انبیاء نے مزدوریاں بھی کی، انبیاء نے جو باغات میں کام بھی کیا، ایمن نے بھی
کیا. تو یہ کیوں کیا؟ یہی سب جاننے کے لیے کہ عبادت مسلے میں بیٹھ کر ذکر کرنا نہیں، بلکہ اپنی دنیاوی تمام امور کو بھی انجام دیتے رہو، مگر اللہ نے الہی کی دائرے میں رہ کر انجام دیتے رہو. ماشاءاللہ. بل محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے منع نہیں کیا ابھی روزی نہیں کماؤ، درزی کو منع نہیں کیا کہ لباس نہ سیو، مزدور کو منع نہیں کیا کہ مزدوری نہیں کرو. انبیاء نے کر کے دکھایا، ادریس علیہ السلام نے لباس سیکھ کے دکھایا کہ یہ سارے کام بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ نے منع کیا ہے وہاں انبیاء رکے اور رک کے دکھایا کہ جہاں جہاں اللہ نے تمہیں روکے ان ہوا سے رک جاؤ، اور جہاں جہاں اللہ نے حکم دیا انبیاء نے اس کو انجام کر کے دکھایا کہ دیکھو جہاں اللہ حکم دے کسی فعل کو انجام دینے کا تمہارا فرض ہے کہ اس فعل کو انجام دو. تو یہ دنیاوی زندگی میں اللہ کے احکام اوامر اور نواہی جس کو کہا جاتا ہے، جن کا حکم دیا ان کو انجام بھی دیتے رہو، جس سے منع کیا ان سے رکتے بھی رہو اور دنیا کے بھی انجام دیتے رہو، اپنی زندگی بھی گزارتے رہو، گزارتے رہو زندگی کو، اور زندگی اپنی اس طرح گزارو کہ یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. دنیا بو گے وہ آخرت میں کاٹو گے، لہٰذا دنیا میں ایسے اعمال کرو جو تمہارے لیے آخرت میں دنیا اللہم صلی علی محمد و آل. دیکھیں انبیاء علیہ السلام تو اللہ نے بھیجا عبادت کے تصور کو واضح کرنے کے لیے، عبادت کو بیان کرنے کے لیے، عبادت کے فلسفے کو بیان کرنے کے لیے کہ عبادت کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، سارا کچھ سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا. آخر میں آخری نبی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. زندگی کے آخری حج کا وقت تھا جب میرے نبی حج کر کے آخری واپس آ رہا تھا. راستے میں خدا نے حکم نازل کیا، اے رسول یا رسول بلے محمد علیہ کا قدم پہ، اے رسول جو کچھ ہماری طرف سے تمہارے لوگوں کو نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دو. تمام رکھ کر ساتھ کا اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو تم نے پچھلی جتنی زندگی گزاری 60 سال کی زندگی گزاری اور جتنے نبوت کے کام کیے، رسالت کے کام کیے، میری رسالت کو پہنچایا، یعنی میرے پیغامات کو پہنچایا، تو گویا کہ تم نے کوئی رسالت کا کام یہ کام نہیں دیا، تم نے نبوت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. اگر تم نے یہ کام نہ کیا میرے پروردگار وہ کام کیا ہے. خدا نے فرمایا اے رسول پیغمبر کا منبر لگا اور علی کا ہاتھ مدد کرتے اعلان کرتے بندوں کا مولا ہو، تمہارا علی کا مولا ہو، جس کا میں مولا جس کا علی. سبحان اللہ کی اللہ. بہت اعلیٰ کہ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ تیرا حکم میں نے جان دے دیا. اللہ نے کہا کہ اے رسول تم یہ اعلان کرو. یہ اعلان اتنا اہم ہے کہ شدید گرمی کا ٹائم تھا کہ کچھ ہاتھی آگے چلے گئے کچھ پیچھے چلے گئے. رسول نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم ہے نہیں، اپنے صحابہ سے کہو کہ جو آگے نکلے گا تو واپس لے آؤ، جو بھی پیچھے ہو کے انتظار کرو. چونکہ کوئی بھی اگر مرکز سے ہٹ جائے، مرکز سے آگے نکل جائے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے، جو مرکز سے پیچھے نکلے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو بلکہ ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ تو جو آگے نکل کے ان کو چاہیے کہ مرکز میں آ جائے، جو پیچھے چلے گئے ان کو چاہیے کہ جلدی مرکز میں پہنچے، مرکز میں پہنچیں گے، مرکز سے متصل ہوں گے تو ہدایت پائیں گے. یہ مرکز ہدایت ہے، یہ حکم نبی مرکز ہدایت ہے. کیوں نہ ہو مرکز ہدایت؟ کیونکہ خدا نے فرمایا کہ کوئی قوم بغیر ہادی کے نہیں رہ سکتی. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے رسول جب جا رہے تھے آخری حالت زندگی کا دنیا سے جا رہے تھے، اللہ نے کہا کہ رسول تیرے یہ آخری حج، اب تم دنیا سے چلے جاؤ گے چند دنوں کے بعد، مگر میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ تیری امت کو یا اپنی تمام مخلوق کو بغیر کسی ہادی کے چھوڑ. پہلے تو تم موجود تھے، تم میری طرف سے ہادی تھے، میرے نمائندے تھے لوگوں پر، اب تم دنیا سے جا رہے ہو، تمہارا جانے کا وقت ہے.
اب میرا فرض بنتا ہے اور میں یہ کمرہ ہی نہیں کرتا کہ تیری امت بغیر کسی عادی کے رہ جائے. اگر تم چاہ رہے ہو تو بڑے چاہنے کے بعد تمہاری امت میں فرض کر رہا ہوں کہ آپ نے چاہنے کے بعد اپنے ایک ایسے حادی کا اعلان کر دے جاؤ. اپنے ایک ایسے حادی کا اعلان کر دے جاؤ. اگر تم نے یہ حادی کا اعلان نہ کیا، اگر تم نے محمد کا اعلان نہ کیا، جو وہ تو سارے تو کام ہی کر دیا. اتنا اہم کام ہے ہادی کا اعلان کرنا تاکہ قوم جو ہے، امت جو ہے وہ گمراہ نہ ہو جائے. حادی کا اعلان کرنا اتنا اہم ہے اللہ کی نظر، اتنا ہے. حادی کے خدا ایک لحظے کے لیے گوارا نہیں کرتا کہ بغیر حادی کے کوئی مخلوق میری رہ جائے بغیر رہنمائی کے. کیونکہ اگر اللہ حادی نہ بھیجے، اگر مہندہ نہ بھیجے تو کل قوم حاد اللہ نے بولا کہ ہر قوم کے لیے میں نے حادی بنایا. ہر قوم کے لیے، چاہے آدم سے لے کے قیامت تک. یہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں کہ سورہ خدا کے زمانے تک، کیا علی کے زمانے تک، عمر حسن کے زمانے تک، عمر حسین کے زمانے تک، کیا امام کے زمانے تک نہیں. کہا کہ کل قوم حاد، قیامت تک آنے والی ہر قوم کے لیے میں نے حادی کو مقرر کیا ہے. ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے میں نے حادی کو مقرر کیا ہے. اچھا ہم یہاں سے آگے پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول جا رہے تھے تو اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ بغیر حادی کے میری قوم کے، میری مخلوق جب رہ جائے. اس لیے اللہ نے اپنے رسول پہ یہ واجب کرا دے دیا کہ علی کی امامت کا اعلان کرنا. علی کی امامت کا اعلان کرنا ہی ایک مقدر یہ ہے. علی کی امامت کا اعلان کرنا ہی نبوت کے خاتمے کا سبب ہے. یعنی ختم نبوت کا سبب امامت کا اعلان ہے. یعنی امامت کا آغاز ختم نبوت ہے. جب امامت کا اعلان ہو گیا، رسول کے بعد حادی کا اعلان ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد نبوت ختم ہو گئی. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. اگر نبی ہوتا تو اللہ کے رسول جو ہے نبی کا اعلان کرتے، امام کا اعلان نہ کرتے. یعنی جو بات وہ کہتے ہیں نا کہ نبوت کیسے ختم ہوگی، اس کی دلیل کیا ہے؟ سب سے بڑی دلیل ختم نبوت کی امامت کا اعلان. اللہ نے اپنے رسول سے امامت کا اعلان اس لیے کروایا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ نبوت ختم ہوگی. اچھا، اب سوال پر جب آدم علیہ السلام جب وہ دنیا میں اللہ نے بھیجا ان کو، تو آدم علیہ السلام کو ہم سوال کرتے ہیں کہ فقط نے آدم کو کیوں بھیجا، اپنے پہلے نبی کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ جبکہ کوئی کائنات میں کوئی ذرا نہیں تھا، کوئی مخلوق نہیں تھی، نہ انسان تھے نہ جن تھے، آدم سے پہلے نہ مکانات تھے، نہ نہریں تھے، نہ کنویں تھے پانی پینے کے لیے، نہ رہنے کے لیے گھر تھے، نہ لباس تھا، نہ کچھ چیزیں. دنیا کائنات کی کچھ چیز تھی. ایک فتح واحد آدم کو اللہ نے زمین پہ اتارا. تو عموماً کیا ہوتا ہے جب کوئی صدر یا وزیر آتا ہے کسی شہر میں، تو جو اس کے سپورٹرز ہوتے ہیں، اس کے حامی ہوتے ہیں یا اس کے جو ہے وہ غلام ہوتے ہیں، وہ پہلے شہر کو سجاتے ہیں، روڈوں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، لوگوں کو اعلان کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اسٹیج پر ممبر سجاتے ہیں کہ فلاں شخصیت آ رہی ہے. اے اللہ، تو ہم غلاموں کو پہلے بھیجتے تھا، اپنے پہلے نبی کو بعد میں بھیجا، تو ہمیں پہلے بھیجا، ہم تیاری کرتے، ہم مکانات بناتے، ہم لباس بناتے، ہم پانی کا انتظام کرتے، خوراک کا انتظام کرتے، رہنے کا انتظام کرتے. پروردگار تمہیں پہلے ہی اپنے نبی کو بھیج کے سہمتوں میں ڈال دیا. تمہیں پہلے ہمیں کیوں نہیں بھیجا، ہم غلاموں کو کیوں نہیں بھیجا؟ اب آ رہے ہیں اے انسان، تمہیں معلوم نہیں میں خدا کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی مخلوق کو پہلے بھیج دوں اور بغیر کسی حادی کے بھیج دوں. کیوں؟ کل قیامت کے دن جب میری مخلوق میں سے کوئی گناہ کرے گا دنیا میں، قیامت کے دن میرے سامنے حاضر ہوگا تو کہے گا، میں سوال کروں گا، میں بندہ خدا ہوں، تم نے میری نافرمانی کیوں کی، تم نے یہ میرا گناہ کیوں کیا؟ تو بندہ کہہ سکتا ہے، اس کے پاس حجت ہوگی، وہ خدا حجت کیا کر سکے گا کہ اے اللہ، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، میں نے جو مجھے گناہ کیا ہے یا اس بات کو میں نے چھوڑا ہے، میں نے تیرے کا کام نہیں کی، مجھے علم ہی نہیں تھا. دوسری بات، میرے پاس کوئی حادی نہیں تھا جو مجھے ہدایت کرتا، میں راستہ دکھاتا، مجھے بتاتا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح، یہ حرام ہے، یہ حلال، یہ
آج مجھے حرام ہے. میرے پاس نہ کوئی ہادی تھا، نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی نبی تھا، نہ مجھے خود کو کوئی علم تھا. پروردگار میں نے یہ گناہ کیا تو اس پہ میں سزا کا مستحق نہیں ہوں. وہ واقعہ خدا بھی اس کو سزا نہیں دے سکتا، خدا بھی اس کو سزا نہیں دے سکتا کیوں؟ خدا نے اپنی حجت تمام نہیں کی. تو اس لیے اپنے نبی آدم کو اللہ نے پہلے بھیجا، مخلوق کو بعد میں پیدا کیا تاکہ میری قوم، میری مخلوق پر یہ حجت نہ رہ جائے، اس کے پاس یہ دلیل نہ رہ جائے، کل وہ یہ نہ کہے کہ پروردگار میں نے یہ گناہ انجام دیا اس لیے چونکہ میرے پاس ہادی نہیں تھا، تو میرے پاس ہادی نہیں بھیجا تھا جو مجھے ہدایت کرتا، اس لیے میں نے یہ گناہ کیا. اس لیے اللہ نے اپنی امت سے اپنی حجت کو ختم کرنے کے لیے میں نے آدم کو بھیجا، اس کے بعد اپنے مخلوق کو ختم فرمایا تاکہ آدم اس کو راستہ بتاتے رہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ علی کا راستہ ہے، یہ میرے رسول کا راستہ ہے، یہ حسن کا راستہ ہے، یہ حسین کا راستہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علیہ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد سبحان اللہ. اس میں امام وقت کی زیارت کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ آیا ہم زیارت کر سکتے ہیں امام کی؟ اس قابل کبرا کے زمانے میں کیا امام کی زیارت کرنا ممکن ہے ہمارے لیے؟ تو حضرت گرامی بہت سے علماء فقہاء ہیں اور بہت سارے نیک متقی لوگوں نے امام زمانہ کی زیارت کی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں زیارت کے بارے میں کہ عید اللہ ہمارے شیخ نفی صاحب یاد الکفن ہیں، ان کے والد انہوں نے چلا کیا کہ امام کی زیارت سے 40 دن کا بھائی نکالا تو 40 یا 39 دن دیکھا کہ گھر میں ایک کمرے میں اندھیرا ہے، ایک مجلس، اس میں ایک شخصیت بیٹھی ہوئی اس کے جنازے پہ جس کے چہرے سے نور نکل رہا ہے، کمرہ اس کے چہرے کے نور سے روشن. تو اس کے پاس سے گزرے تو شخصیت نے کہا اے منشی دیکھو تمہیں میری زیارت کے لیے 40 یا 40 روز یا چیلا وغیرہ کاٹنے کی ضرورت نہیں، تم بھی اس جیسے بات کرو، میں آپ کو تمہاری زیارت کرنے کے لیے. وہ خاتون تھی کہ جو رضا شاہ پہلوی کے زمانے میں کے دور میں تھی اور وہ 7 سال کے عرصے تک وہ گھر سے باہر نہیں تھی، چونکہ رضا شاہ پہلوی نے اعلان کیا ہوا تھا کہ کوئی خاتون چادر نہ پہنے، جو چادر پہنے گی اسے چادر چھین لی جائے گی. یعنی بے پردگی اور بے حجابی کو بیان کرنے کے لیے اور اس کو منتشر کرنے کے لیے یہ اس نے حکم دیا. اس خاتون نے اپنے حجاب اور پردے کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے 7 سال کا باہر رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باہر نہیں ہوں اور شاہ کی صفائی میں چادر چھین. یعنی 7 سال وہ خانہ اپنے گھر کے اندر بند رہی. جب وہ دنیا سے گئی جنہوں نے ہمارا خود اس کی ضرورت کی. یعنی مقصد کیا ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت جو اللہ نے حکم دیا تھا حجاب اور پردے کا، اس پہ قائم رہنے کے لیے، حجاب پہ قائم رہنے کے لیے تاکہ میرا حجاب خراب نہ ہو، اپنے گھر سے باہر نکلی. کوئی 7 سال تک سکا نہیں ہے، کوئی 7 سال کے عرصے اپنے گھر میں بند ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. رب ساتھ کام ہے، یہ وہی کر سکتے جو متقی لوگوں نے اعتبار مرحمت ہے. یہ معیار ہے نکاح کا. ایسا نکاح اختیار کرو تمہیں چیزیں کاٹنے کی ضرورت نہیں، میں خود تمہاری زیارت کے لیے آؤں گا. خواتین کے لیے اگر وہ حجاب کی پابندی کریں تو ان کو لوگ زمانے کی زیادہ نصیب ہو سکتی ہے. اور ہم بر حضرات اپنے آنکھوں کو چھپا کے رکھیں، اپنے کانوں سے گناہ نہ کریں، آنکھوں سے گناہ نہ کریں، زبان سے گناہ نہ کریں، آزو چوڑے سے گناہ نہ کریں. امام ہماری زیارت خود کریں، خود ہمیں امام کی زیارت کریں. ہمیں چہرے کاٹنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جانے سے کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، بشرطے کہ ہم تقویٰ کے اس راستے پہ چلیں. اللهم صل على محمد وآل محمد.
آئیے ذرا کرام اپنے انہیں گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو آپ گناہ کر چکے ہیں پروردگار ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑے عاجز، حقیر اور ناچیز ناداں ہیں، تیری اطاعت کے راستے میں بالکل ناکام ہیں۔ میں تو توانائی نہیں ہے کہ آپ تیری اطاعت کا حق ادا کر سکیں۔ مولا علیہ نے اتنے سال عبادت کی پوری زندگی، لیکن آخر میں امام نے کہا کہ اللہ جو تیری عبادت کا حق تھا علی کو تیری عبادت کا حق ادا کر سکیں تو ہم کروں۔ ایسا نہیں خدا بڑا غفار ہے، رحیم رحیم ہے، اور یہ خدا کو غفار کے نام سے پڑھتے ہیں کہ اے سب سے زیادہ معاف کرنے والے، اے سب سے زیادہ مغفرت کرنے والے۔ آئیے سب مل کے اس لفظ کو پڑھتے ہیں، یا غفار ایک اور فریاد کرتے ہیں، اے فریادوں کو سننے والے، یا
اپنی بچی سے کہو کہ میرے لیے دعا کرے کہ پروردگارا جس طرح یہ تیری بچی یتیم ہوئی ہے اس طرح میری بچی یتیم نہ ہو سکینہ نے آنکھوں کو بلند کیا دعا کی پروردگارا میری یتیمی کا واسطہ
صل على محمد وعلى محمد پروردگار محمد ہمارے اس مرے سے عبادت کرے اور اسے قبول فرما خالق مالک امام شفیع اللہ فرما خالق مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں کی طرف تعجیل فرما جو ہمیں زیادہ زیادہ خالق ان کی ہر قسم کی مدد فرما خالق مالک میں کہ صبر کرو عطا فرما کہ ہمارے نازل کے وسائل کا ذکر میں عطا فرما خالق مالک میں کہ ازاریوں سے ضرورت ہے عطا فرما اور جو محمد ہمارے بارے میں تعجیل فرما ہمارے شرف فرما ہمیں ایسے تقویٰ و ہمارے جاننے کی توفیق فرما کہ ہم امام کی ہدایت کرنے میں کامیاب ہو سکے اللہم صلی علی محمد